یہ رانا ثروت ایسا کیا کردار ہے جس کی اگر ہسٹری سنیں تو اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کڈنیپنگ فار رینسم یہ اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ رانا ثروت نے اس شخص کو ٹارگٹ کیا اغوا کے لیے جو دولت کے اس سٹیج پہ تھا جہاں پاکستان میں نمبر 1 خاندان کہا جا سکتا ہے۔ شاہد سیٹھی کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا تو پورے پاکستان کی پولیس ادارے ہل کے رہ گئے۔ آصف علی زرداری اب کے صدر اور اس وقت کے صدر فاروق لغاری وہ آن بورڈ تھے اس کیس میں۔ آپریشن کے دوران جو ماسٹر مائنڈ تھا پوری اس کڈنیپنگ کا وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ رانا ثروت کبھی پیسے پاکستانی روپے میں نہیں مانگتا تھا اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین پہ مانگتا تھا۔ امریکہ میں اس کی چین تھی پبز کی اور لنڈن میں اس کے میڈیکل سٹور بھی تھے۔ انڈیا میں سونے چاندی کی سمگلنگ کئی واقعات سامنے آئے۔ رانا ثروت مظہر طبی کا استاد کیسے بنا؟ CIA مالٹا نے اس کو گرفتار کیا اور میاں بیوی دونوں جیل گئے۔ وہ جیل میں جب آیا نا تو مظہر طبی نے کھڑے ہو کے اس کو سیلوٹ مارا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تیرا استاد کہاں سے آ گیا بھائی؟ کئی مقدمات ایسے ہیں جن میں نامور شخصیات اس کے ساتھ چالان ہوئی لیکن سزا نہیں ہوئی۔ اقبال نامی ایک شخص نے یہ انکشاف کیا، اس کے ایک عزیز نے 5 لاکھ روپے میں اجرتی قاتل کراچی کے تھے جن سے یہ طے کیا کہ تم رانا ثروت کو قتل کر دو۔ 15 حملوں میں بچ گیا، 16ویں حملے میں مارا گیا۔ وہ حملہ کس کی طرف سے ہوا تھا؟ مجھے بعض پولیس افسروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ جملہ کہا۔ رانا ثروت پنجاب کی کرمنل ہسٹری کا وہ بھیانک کردار جس نے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر نامور شخصیات کو کڈنیپ کروایا۔ نارنگ منڈی میں ٹرینز کو لوٹنے والا یہ ڈکیت امریکہ کے پبز کا مالک کیسے بنا؟ رانا ثروت پر کن بااثر شخصیات کا ہاتھ تھا؟ بدنام زمانہ گینگسٹر مظہر طبی رانا ثروت کو اپنا استاد کیوں مانتا تھا؟ اور رانا ثروت کا قتل کس نے کیا؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، یہ رانا ثروت ایسا کیا کردار ہے جس کی اگر ہسٹری سنیں تو اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہر دور میں جرم کی کوئی نہ کوئی ایسی کہانی جو عالمگیر شہرت پاتی رہی، مشہور ہوتی رہی، لیکن رانا ثروت ایک ایسا چیپٹر ہے۔ لاہور اور ضلع شیخ اپرا 2 اضلاع کی وہ کہانیاں ترتیب دیں، مرتب کی اس رانا ثروت نے کہ جو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی دیومالائی کہانیاں ہیں، فکٹیشس ہیں، حقائق سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بٹ سب اس میں سے موسٹلی ایسے واقعات ہیں جو میرے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہیں۔ میرے جو کرائم رپورٹنگ کا دور تھا اس میں اس شخص نے اغوا اور اغوا برائے تاوان یہ واقعات اتنے مشہور ہوئے، اس کے 2 کیس بالخصوص، 2 بڑے تاجر، زاہد حفیظ بڑا مشہور تھا، رانا زاہد حفیظ، پھر دوسرا شاہد سیٹھی، یہ پام ریسٹورنٹ والے، نجم سیٹھی جو ہمارے وفاقی وزیر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، وینگارڈ پاکستان کا شاید بہت بڑا نام ہے کتابوں کی دنیا میں، اس کے کزن تھے شاہد سیٹھی۔ یہ 2 اغوا تو ایسے ہیں جن کو واقعتاً جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سن کے یقین نہیں آتا کہ اس انداز سے ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، ہوسٹیج کیا جا سکتا ہے، پھر ان کی رہائی زندہ یا مردہ، بازیابی، یہ ساری کہانیاں بالکل ناممکن دکھائی دیتی ہیں، لیکن میں نے ان کو ممکن ہوتے دیکھا ہے۔ ایوب بھی اسے کہتے تھے۔ اچھا، جس علاقے کا رہنے والا تھا نا، نارنگ منڈی کا، وہاں اسے ایوب کے نام سے بھی یاد کرتے تھے، عرفیت تھی اس کی، نک نیم تھا۔ بٹ صاحب یہ جس علاقے کا رہائشی تھا نا وہ بنتا ہے ضلع شیخ اپرا۔ پنجاب میں کرائم ریکارڈ کے حوالے سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ضلع شیخ اپرا ہے، اور ضلع شیخ اپرا یعنی شیخ اپرا سمیت 5 تحصیلیں ہیں۔ ان 5 تحصیلوں میں نارنگ منڈی تحصیل جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ کے مطابق سر فہرست ہے، جہاں سے اس کا تعلق تھا۔ ضلع شیخ اپرے میں آپ کو کئی کرمنل ہسٹریاں ملیں گی، اتنی بڑھ سب کرمنل ہسٹری ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اگر میں ہر روز ایک بات سناؤں نا، ہر روز، تو تب بھی وہ کم پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرائم کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی، کہ ایسی کہانیاں سامنے آئیں جو پہلی بار یہ محسوس ہو آپ کو کہ شاید جھوٹ ہے،
لوگ جھوٹ کہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ پرائیویٹ سیٹنگز میں بتایا کہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ضلع شیخ اپرا کے 5 تحصیلیں, شیخ اپرا اپنی, مرید کے نمبر 2, پھر خانقاہ ڈوگرا جسے اب صفدر آباد کہتے ہیں وہ تحصیل, پھر نارنگ منڈی اور شرک پور. یہ 5 تحصیلیں ہیں, ان میں نارنگ منڈی نمبر 1 ہے. وہاں سے اس کا تعلق تھا. اچھا, اس کی کہانی اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ اب یہ 60 کی دہائی میں پیدا ہوتا ہے نارنگ منڈی کے علاقے میں, ایک غریب گھرانے میں. والد محنت کش تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. محنت کش تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. ایک ہوتا ہے متوسط طبقہ, ایک ہوتا ہے غریب گھرانہ جو بلو دی بیلٹ, جو ہے نا خط غربت, اس سے نیچے رہ رہے ہیں, وہ اس سے نیچے رہتے تھے. لیکن یہ ایک ہوتا ہے بورن انٹیلیجنٹ. رانا ثروت پیدائشی طور پہ ذہین تھا. لڑکپن میں یہ جہاں کہیں بیٹھتا تھا رانا ثروت تو کہتا تھا یار میرا خواب ہے کہ امیر بنوں, پیسہ کماؤں, دولت مند ہونا چاہیے, غربت کی زندگی کیا زندگی. یہ اس کے قریبی دوستوں نے مجھے خود بتایا ہے براہ راست. ایک واقعے میں نے بہت ریسرچ کی اس پہ, تو یہ شاہد سیٹھی کیس میں, اس کیس میں اس کے ذاتی دوستوں نے, اقربا نے اس کے بتایا کہ اس کو بچپن سے یہ جنون تھا کہ دولت کمائی جائے. اس سے سلیم پور ایک گاؤں ہے وہاں کا, سرحدی علاقہ ہے, وہاں اکثر جو ہے نا سلیم پور کی ایک کہانی سن لیں. سلیم پور کے بالکل جو حدود تھی نا, جو بھارت سے ملتی تھی, وہاں مائنز بھی بچھائی جاتی تھی, بارودی سرنگیں وہاں مشہور تھی, لینڈ مائنز. وہاں ایک شخص تھا جانا سلیم پوری, جانا پہلوان کہتے تھے, سلیم پوری مشہور تھا, ڈکیت تھا. اس کو جانا ڈاکو, جانا ڈکیت, یہ مشہور تھا سلیم پور میں. وہ چھوٹی موٹی واردات چھینا جھپٹی کرتا تھا. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ ٹرینیں لوٹتے تھے. جانا پہلوان نے ایک ٹرین تھی, اسے باؤ ٹرین کہتے تھے. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا. لاہور سے نارنگ, ناروال, لاہور, شکر گڑھ, یہ ضلع سیالکوٹ میں تھے پہلے, یہ سارے علاقے سیالکوٹ میں تھے. ڈسکا, وہ باؤ ٹرین, صبح کو لوگ اس سے آتے ہیں لاہور ملازمت کی غرض سے, کاروبار کی غرض سے, شام کو واپس چلے جاتے ہیں. باؤ ٹرین اسے کہتے ہیں. کلیریکل سٹاف زیادہ تھا اس لیے باؤ کہتے ہیں, کلر کو باؤ کہتے ہیں, تو وہ سرکاری ملازمین کو باؤ ٹرین کے نام سے مشہور تھا. جانا پہلوان جو ہے, اس نے, اس کے ذہن میں بھی جنون سوار تھا دولت کا. اس نے سلیم پور سے اگلے اسٹیشن پر, یعنی سلیم پور اور اس کے درمیان میں نارنگ کے ایک اسٹیشن ہے, چھوٹا سا گاؤں دیہات ہے, کبھی ٹرین رکتی ہے, ہالٹ کہتے ہیں اس کو, ہالٹ کہتے ہیں ٹرین رکتی اور چلتی ہے یا رکے بغیر گزر جاتی ہے, ہالٹ ہے. ہالٹ اسٹیشن تھا وہاں, تنہا اکیلے ٹرین کی 2 بوگی لوٹ لی. ایک شخص نے 2 بوگی ہیں, 2 بوگی سے ملا 50 افراد, 50 مسافر, 50 مسافروں کو لوٹا اکیلے نے. اور یہ کہانی اس نے آ کے سنائی جب اسے تذکرہ کرتا تھا ہر ایک سے, رانا ثروت, کہ مجھے امیر بننے کا شوق ہے. تھا کھیتی باڑی میں, باپ محنت کا سمجھے نا باپ. تو اس نے کہا جی کہ مجھے شوق ہے دولت کا. تو اس نے اس طریقے سے, جانا پہلوان نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے ٹرین لوٹی ہے, اور یہ ڈکیتی جو ہے نا سب سے آسان فن ہے, بہت آسان ہے کہ ہم پیسہ کما سکتے ہیں, جیبیں بھر سکتے ہیں, غربت ہماری دور ہو جائے گی. تو تیرا مین مقصد ہے, مشن اس کا یہ تھا کہ غربت دور ہو. جانا نے یہ انکشاف کیا ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں, یہ مظہر طبی کی موجودگی میں کہہ رہا ہے جانا کہ جی میرے ساتھ رانا ثروت نے ایک ٹرین بھی لوٹی تھی. لیکن تفتیشی افسران کہتے ہیں کہ دوران تفتیش اس نے ہم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس طرح کا ٹرین لوٹنے کا, لیکن ٹرین لوٹنے کا واقعہ بھی اس کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے. اچھا, کہانیاں یہ ہیں کہ یہ پہلے ٹرینیں لوٹتا تھا, لیکن بعد میں اسے ہوا کہ اگر پکڑا گیا تو پورے پاکستان کی ڈکیتیاں اس پہ پڑ جائیں گی. بٹ صاحب یہ ڈکیتیاں کرتا تھا. اچھا, بڑی بڑی ڈکیتیاں, ضلع گجرانوالا, ضلع شیخ اپرا میں بے تحاشا اس نے ڈکیتیاں کی, لاہور میں بھی ڈکیتیاں کرتا تھا. لیکن ٹرین ڈکیتی جو ہے نا, اس کے حوالے سے یہ مشکوک گواہیاں ہیں کہ ٹرین لوٹی کہ نہیں لوٹی, لیکن ڈکیتیاں تو اسٹیبلش تھیں. جو ڈکیتی ٹرین میں ہوتی ہے وہ ریلوے پولیس کی حدود میں آتی ہے. دوران سفر ٹرین چل رہی ہے, میں بھی لوٹ گیا تھا ایک دفعہ, لاہور سے فیصل آباد جا رہا تھا, رستے میں فیصل آباد نان سٹاپ ٹرین جو ہے لوٹ لی, ڈاکو نے تھپڑ بھی مارا مجھے. تو یہاں یہ ڈکیتی ہے. اب سعود عزیز صاحب DIG ریلوے پولیس تھے, ان کو میں نے کہا, انہوں نے بندے پکڑ لیے, ماچی کے رہنے والے تھے, ضلع شیخ اپرا. ضلع شیخ اپرا میں اس طرح کی ڈکیتی بہت ہوتی ہے, اور ٹرین کی ڈکیتی تو کئی دفعہ ہوئی. جانا پہلوان نے بتایا کہ یہ بھی میرے ساتھ کرتا رہا رانا ثروت. اب یہ دروغ پر گردن راوی, سنی سنائی باتیں ہیں کہ ٹرین بھی اس نے لوٹی. لیکن بٹ صاحب ڈکیتیوں کے بارے میں جیسا آپ نے کہا نا کہ ڈکیتیوں کے حوالے سے
رانا ثروت نے دوران تفتیش بھی اور کئی اپنے دوستوں سے گفتگو کے دوران جیل میں کہ وہ ڈکیتیاں کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. اچھا. اس نے کہا ڈکیتی جو ہے نا وہ ایک دفعہ مال لوٹا. اچھا اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مال آسانی سے آتا ہے وہ جاتا بھی آسانی سے. تو ڈکیتی کا مال لوٹا 2 4 5 10 ہزار لاکھ بھی لوٹ لیا, زیور بھی لوٹ لیا, بیچا, خرچ کر لیا. تو ڈکیتی سے یہ جو اس کی امارت کا شوق تھا نا, جو خواب تھا اس کا کہ دولت مند بن جائے, وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے جانا پہلوان کے بقول جانا پہلوان سے کہا, اوے سلیم پوریا جڑا تو یہ طریقہ دسیا ہے مینوں ٹرین لٹ لے ڈکیتی کر لے, یہ تو میں جے پھڑیا گیا تو کل میرے نال کی ہونا ہے؟ پولیس نے سارے پورے ملک دیا ڈکیتیاں میرے تے پا دینی ہیں. اب یہ بات بھی ٹھیک ہے, جو ان ٹریس جاری ہوتی ہے نا وارداتیں, پولیس کا طریقہ ہے واردات یہ, وہ بھی واردات ہے. وہ واردات یہ ہے کہ پولیس ان ٹریس جو قابو آ جائے بندہ سب اس پہ ڈالتی ہے اور اس سے انکشاف بھی کروا لیتی ہے کہ میں نہیں کیا ہے. بعد میں اصلی ڈاکو پکڑے, کئی واقعات ایسے بڑھ میرے ذہن میں ہیں سامنے آئے جو اصل لوگ پکڑے گئے بعد میں کہ آپ نے کسی پہ ثابت کر دی ہے, اس سے برآمدگی بھی جعلی ڈال دی ہے, اور بعد میں اصل واردات والے ملزم پکڑے گئے, انہوں نے کہا ہم نے واردات کی تھی, یہ تو ہماری ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھ پہ ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری پڑ جائیں. تو رانا ثروت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی اور کام کروں. اچھا ویسے یہ ٹرینیں لوٹنے والا یا ڈکیتیاں کرنے والا امریکہ کیسے پہنچ گیا؟ بٹ صاحب یہی اصل کہانی ہے جو ہم نے ناظرین کو یہ بتانی ہے. آج تک یہ انکشاف نہیں ہوئے. جو میں باتیں آج بتاؤں گا نا وہ ایسی ہیں جو دل ہلا دینے والی ہیں, ناقابل یقین ہیں. امریکہ تک پہنچنے کی کہانی اس کی مختلف ہے. بہت امیر ہو گیا لیکن اس نے امارت کہاں سے حاصل کی؟ بنیاد تھا اغوا برائے تاوان. 90s کے دور میں اغوا برائے تاوان کی اتنی وارداتیں نہیں تھیں, اسی لیے اس کو اس کا موجد بانی کہا جاتا ہے. کڈنیپنگ فار رینسم یہ اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے. اس نے اغوا کیا 95-96 میں شاہد سیٹھی کو. شاہد سیٹھی کون تھے؟ شاہد سیٹھی نجم سیٹھی کے کزن, سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, پروگرام کرتے ہیں, اینالسٹ ہیں, عالمگیر شہرت ہے. ان کے کزن کو پام پام ریسٹورنٹ تھا شاہد سیٹھی کا, اس کو گھر سے اغوا کیا گاڑی سمیت. اب اس کے بارے میں رانا ثروت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا اتنا خوفناک نیٹ ورک تھا اس دور میں جب موبائل فون اس طرح عام نہیں تھے, جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. آپ کو کسی کو ٹریس کرنے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑتی تھی. پاکٹل کمپنیز ہوتی تھی, بڑا لمبا لمبا فون تھے. ایم سسٹم ہوتا تھا, اب جی ایس ایم ہے نا, ایم سسٹم کے موبائل تھے, ان سے لوکیشن نہیں آتی تھی, بڑا مشکل تھا. اس دور میں رانا ثروت کے پاس جو ٹیم تھی, جو اس کے کرندے تھے, اغوا کنندگان تھے, اس کے گروہ کے رکن تھے, جو مرضی نام دیں, یہ سارے کے سارے اتنے خوفناک انداز سے منظم کیے تھے اس نے کہ جو آپ بات کہتے ہیں ناقابل یقین, یہ واقعی ناقابل یقین تھا. اس نے اس نیٹ ورک کے ذریعے جس وقت وہ گھر پہنچنے والے تھے رات کے اندھیرے میں, شاہد سیٹھی کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا. اغوا کر کے نامعلوم مقام پہ لے گئے. لاہور میں عجیب کیفیت ہوئی. اب ان کی ایک اور دوسری بات سمجھیں, نجم سیٹھی کے کزن, اور کہاں بھی آئے تھے وہ؟ سہگل خاندان میں. سہگل خاندان کے داماد تھے. سہگل خاندان آپ یہ سمجھیں کہ امارت میں دولت میں پیرلر حکومت. رانا ثروت نے اس شخص کو ٹارگٹ کیا اغوا کے لیے, وہ کریکٹر چنا جو واقعی دولت مند تھا, خود دولت مند بننا چاہتا تھا. تو اس نے اس شخص کو مغوی بنایا جو دولت کے اس سٹیج پہ تھا جہاں پاکستان میں نمبر 1 خاندان کہا جا سکتا ہے. سہگلوں کے داماد تھے. جب یہ اغوا ہوئے 2 کروڑ روپیہ تاوان طلب کیا گیا. اس دور میں 2 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے 50 کروڑ روپیہ. 90s کے 2 کروڑ, اس وقت کے 50 کروڑ. 2025 میں 50. صدر فاروق لغاری تھے. پنجاب میں آئی جی پولیس تھے عباس خان. ایڈیشنل آئی جی سے طارق مسعود کھوسا. ہم نے سب کا تذکرہ کیا مختلف پروگراموں میں. یہ وہ دور تھا میرے کرائم رپورٹنگ کا جب اس طرح کے ہینیس کرائم کم ہوتے تھے. دہشت گردی ابھی متعارف نہیں ہوئی تھی اس انداز سے, جس طرح جدید دہشت گردی اس طرح کی نہیں تھی. ڈکیتی چھوٹی موٹی ہوتی تھی, اغوا بھی ہوتے تھے, تاوان کی خاطر نہیں, دشمنی کی خاطر. رانا ثروت کے گروہ نے لاہور میں پہلا واقعہ ایسا کیا جس کو عالمگیر شہرت مل گئی. اچھا اس ٹائم پہ رانا ثروت کیا پاکستان میں تھے؟ اب یہ رانا ثروت کے بارے میں ایک بات, یہ آپ نے کوشچن کیا تھا, بتا رہا ہوں.
اینڈ پہ میں نے بتانا تھا. رانا ثروت نے جب کوئی واقعہ کیا اپنی ایلیبائی, ہم نے کئی پچھلے 3 پروگراموں میں کہا کہ اپنی ایلیبائی بنا لی. ایلیبائی ایک ڈیفنس کریٹ ہوتا ہے قانون کی نظر میں کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ جناب یہ واقعہ یہاں ہو رہا ہے, گلبرگ میں, مال ٹاؤن میں, اقبال ٹاؤن میں, اور میں اس وقت دبئی میں ہوں یا کراچی میں ہوں. اگر عدالت یہ آپ کے ثبوت تسلیم کر لے تو آپ بے گناہ. یہ پہلے اپنی ایلیبائی کریٹ کرتا تھا, اپنے کرندوں سے کام کرواتا تھا, پلاننگ دے دیتا تھا ان کو, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اور اس کے لیے اس نے کیا تھا, جس کو کڈنیپ کرتا تھا نا, اس کے لیے لاہور کے 5-6 مقامات, مال ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, اقبال ٹاؤن, گڑی شاہ, قلعہ گوجر سنگھ, یہ علاقے تھے لاہور میں. اور پنڈی مری کا ایک علاقہ ہے 12 کہو 76, وہاں پہ بھی کوٹھی لی تھی. اس نے باہر پناہ لے لی دبئی جا کے, کرندوں کا تم اغوا کر لو. لیکن جب شاہد سیٹھی اغوا ہوا ہے تب بھی, اور رانا زاہد حفیظ, یہ دونوں تاجروں کے اغوا کے وقت رانا ثروت پاکستان میں تھا. یہ الگ بات ہے کہ ایک اغوا ایسا تھا جس میں وہ انٹرپول اسے مرکز سے پکڑ کے لے آئی, یہ بھی ہوا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 2 واقعات کے وقت یہ پاکستان میں رہا, نگرانی اس نے خود کی, لاہور سے اغوا کر کے وہ اسے نامعلوم مقام پہ لے گئے. جب سینکڑوں کے داماد کو اغوا کیا گیا تو پورے پاکستان کی پولیس ادارے ہل کے رہ گئے. اور جب وہ ہلتے ہیں, اخبارات کی زینت بنتا ہے, میڈیا اچھالتا ہے اس بات کو کہ شاہد سیٹھی اغوا ہو گئے, 2 کروڑ تاوان طلب کیا گیا. جب تاوان طلب ہوا تو ادارے, ایجنسیز حرکت میں آئیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیگوسیشن کس نے کی ملزموں کے ساتھ؟ کس نے؟ نجم سیٹھی براہ راست PTCL نمبر بھی تھے اور پاکٹل نمبر بھی تھے. دونوں پہ انہوں نے انگیج کیا اغوا کنندگان کو. کیوں؟ کہ کہیں مغوی کو مار نہ دیں. وہ خوف تو یہ ہوتا ہے نا کہ مار دیں. انہوں نے تاریخ دی, ڈیڈ لائن دی کہ 1 ہفتے میں پیسے پہنچاؤ. پر صاحب رانا ثروت کبھی پیسے پاکستانی روپے میں نہیں مانگتا تھا, اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین پہ مانگتا تھا. وہ تاوان کی رقم ڈالر, پاؤنڈ, ایک واقعہ درہم کا بھی ہے, زیادہ واقعہ ڈالر پاؤنڈ ان کے مانگتا تھا, غیر ملکی کرنسی میں, غیر ملکی بینکوں میں, غیر ملکی مقامات پر. وہ پاکستان میں اپنا نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ شناخت نہ ہو, میں کل کو قابو نہ ہوں. نجم سیٹھی صاحب نے بہت ہوشیاری, سب سے اہم کام نجم سیٹھی کا تھا کہ انہوں نے بارگین کیا, انگیج کیا اغوا کاروں کو. رانا ثروت سے کئی دفعہ ان کی بات ہوئی ٹیلی فونکلی. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب یہ ہائپ کریٹ ہونے لگی تو وہ بڑے گھر کا فرد تھا جو مغوی ہے. تو اس میں اس وقت کے صدر تھے فاروق لغاری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, فاروق لغاری صدر تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم اور رکن اب جو صدر ہے آصف علی زرداری. ان دونوں سے نجم سیٹھی ان کے قرابت داروں میں تھے. بھٹو خاندان سے ان کے ریلیشن کسی طرح ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آصف علی زرداری اب کے صدر اور اس وقت کے صدر فاروق لغاری, دونوں صدور مملکت جو ہیں وہ آن بورڈ تھے اس کیس میں. جس وقت آپریشن کرنا تھا, لغاری, زرداری اور سیٹھی, یہ تینوں یہ ایک پیج پہ تھے. ہر لمحے ان کو باخبر رکھا گیا, دونوں کو, چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی اور سر لغاری کو بھی, کہ یہ کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہوتا کیا ہے. جب یہ اغوا ہوئے تو ایک طرف تو ان کو انگیج رکھا نجم سیٹھی صاحب نے کہ اغوا کار مار نہ دیں اس کو. دوسری طرف ایک DIG تھے, کراچی سے آئے تھے, سلیم واحدی ان کا نام تھا. بڑی دفعہ مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, خدا ان کا زندگی سلامت. وہ بہت بڑے افسر تھے جن کے کریڈٹ میں کراچی کے اغوا برائے تاوان کے کئی کیس ٹریس کرنا تھا. بہت سارے مقدمات سلیم واحدی صاحب نے بطور DIG کراچی ایسٹ ساؤتھ انہوں نے حل کیے تھے. ان کو تجربہ تھا بے تحاشا اغوا برائے تاوان کے کیسز کا. وہ تعینات ہوتے ہیں سلیم واحدی صاحب کہاں؟ DIG اسٹیبلشمنٹ پنجاب. اب DIG اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ وہ کنسرنڈ ہے سارے کے ساری پولیس اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہوتی. اب اس وقت DIG سلیم وادی, DIG اسٹیبلشمنٹ پنجاب, اور دوسری طرف سرمد سعید, وہ کون تھے؟ پنجاب کانسٹیبلری کے ہیڈ تھے. پنجاب کانسٹیبلری کیا ہوتی ہے؟ پولیس کی وہ فورس جو ریزرو پولیس ہے. ضلع شیخوپورہ میں ایک پولیس کی اضافی نفری ہے, سرپلس پول سمجھ لیں, جو ضرورت پڑنے پہ بلائی جاتی ہے, وہ بھی ضلع شیخوپورے کی. اب آپ یہ سوال کریں گے یا ناظرین یہ کہ سوال اٹھے گا ذہن میں
کہ لاہور پولیس کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ خطرہ خدشہ یہ تھا کہ بات لیک نہ ہو جائے. رانا ثروت کے پاؤں بہت پھیلے ہوئے تھے. پولیس افسران، بیوروکریسی، سیاستدان، کون اس کی جیب میں نہیں تھا؟ جیب میں کہہ رہا ہوں، ساتھ نہیں کہہ رہا. بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے اور نام بھی افشا کیا ہم نے، پرنٹ میڈیا میں بہت کچھ چھپتا رہا ان کے بارے میں. سلیم وادی کراچی سے آئے، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب. سرمد سعید کہاں؟ پی سی فاروق آباد، شیخ عبرہ ضلع، وہاں سربراہ. ایک اور طارق پرویز آر پی او، لاہور شیخ عبرہ قصور ننکانہ لاہور ڈویژن کے اضلاع، ان کے ڈی آئی جی کون؟ آر پی او طارق پرویز. یہ بھی باہر کے شہروں سے متعلق سمجھ لیں، لوکل نہیں ہے. ایک قصور کا نوجوان، وہ کون تھا؟ ایک انسپیکٹر پولیس قصور کا کرامت ملک، وہ ایس ایچ او قصور. اس کو قصور سے لیا. کیوں لیا؟ وہ بھی ضلع لاہور سے باہر لیا. اس لیے پولیس مقابلے کئی اس کے کریڈٹ میں تھے. اس طرح کے مغویوں کو برآمد کرنے کا تجربہ تھا. اور وہ نوجوان جو بہت، اب تو ماشاءاللہ وہ ایک سی ٹی ڈی میں ہیڈ ہے، کرامت ملک صاحب جو ہیں بڑے افسر ہیں اب تو، ان کو قصور سے بلایا. ان سارے لوگوں کی ٹیم بن گئی. اس ٹیم نے، اچھا سلیم وادی صاحب کا ایک اور، سلیم وادی صاحب جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں وہ ایک اور تنظیم کے سربراہ تھے، اسے کہتے ہیں سی پی ایل سی، سٹیزن پولیس لائزان کمیٹی، آج کل بھی ہے. شاہد سیٹھی اغوا کیس نے بھی لاہور میں سی پی ایل سی بنوائی. یہ سی پی ایل سی وہ ہے جو پبلک اور پولیس کے درمیان اشتراک کار کے لیے بنائی جاتی ہے، مل کے کرتے ہیں. کمیونٹی پولیسنگ کہتے ہیں اس کو. یہ کمیونٹی پولیسنگ تھی. کمیونٹی پولیسنگ میں سلیم واحدی صاحب بڑے ایکسپرٹ تھے. سلیم واحدی صاحب کی سربراہی میں ٹیم بن گئی. اس ٹیم نے ملاقات کی شاہد سیٹھی کے گھر والوں سے، نجم سیٹھی سے، ان کی اہلیہ جگنو محسن سے، باقی تمام اہل خانہ سے. لوکل پولیس یہ ان سے ملے، سارے حالات کا جائزہ لیا. حالات کا جائزہ لے کے اب یہ ایسا ٹاسک تھا جو اس ٹیم کو دیا گیا کہ وہ بظاہر ناممکن تھا. جدت تھی نہیں. آج کل تو لوکیشن ٹریس کرنا بڑا آسان ہے. اس دور میں نے آپ کو بتایا کہ ایمز تھا، ایم سسٹم کے تحت لوکیشن آتی نہیں تھی. لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ہر حصے میں ایک بوسٹر لگا دیا گیا کہ کال جب آئے گی، جی ایس ایم پہ کال ٹریس کرنا بڑا آسان ہے نا، ایمز پہ کال ٹریس کرنا نہایت مشکل تھا، ناممکن کی حد تک. انہوں نے 3 حصوں میں لاہور کو تقسیم کیا. لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سگنلز بوسٹر لگا دیے کہ یہاں سے کال آئے گی، یہاں سے. ان 3 حصوں میں سے پتہ لگ گیا کہ کال کہاں سے آ رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ بندہ زندہ ہے. ہم اتنا تاوان بھی دے دیں، انگیج بھی رکھیں، فورس بھی آ جائے، انوالومنٹ بڑھ جائے تو پتہ کریں. انہوں نے اسے ملزم سے کہا، جو فون کرتا تھا اس سے کہا، اب رانا ثروت تھا کوئی تھا یہ پتہ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ بندہ زندہ ہے، ہم آپ کو تاوان کیوں دیں، ہم تاوان تو تب دیں گے. انہوں نے کہا جی بندہ زندہ، ہم آپ ان کا بات کرائے ہماری. انہوں نے کہا ہم بات کرا دیں گے. پھر نجم سیٹھی نے انگیج کیسے کیا. انہوں نے کہا 2-4 دن، پولیس نے کہا سلیم وادی صاحب نے کہ 2-4 دن آپ نے گزارنے ہیں اور مغوی سے بات بھی کرنی ہے. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے پھر کہا یار ہم 2 کروڑ آپ نے مانگے، ہم 2 کروڑ کا بندوبست کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے کر رہے ہیں. ہم خواتین کا زیور بیچ رہے ہیں. پہلی بات کہ ہم خواتین کا زیور بیچ رہے ہیں، ہم پیسے ارینج کریں گے. اوکے. ہم جائیدادیں سیل کر رہے ہیں، ہم بینک بیلنس سارے خاندان والے اکٹھا کر رہے ہیں، 2 کروڑ بڑی اماؤنٹ ہے، ہم آپ کو 2 کروڑ ہی دیں گے، لیکن آپ ہمیں پہلے یقین دہانی کرائیں کہ بندہ زندہ ہے. انہوں نے اب اس کو فون دیا، پاکٹل اور نجم سیٹھی بات کر رہے ہیں. پہلی گفتگو. آج تک ناظرین کو، کسی قارئین کو، ناظرین کو، کسی کو نہیں پتا کہ یہ واقعہ کیا ہوا. اب ان سے پہلا جملہ کیا کہا گیا؟ کیا حال ہے شاہد صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ نجم سیٹھی بات کر رہے ہیں. اب شاہد سیٹھی بھی ہوشیار آدمی ہے، اب تاجر ہے نا، پام ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں. وہ انہوں نے کوئی بیوقوفی کا جواب نہیں دینا، ان کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. اب اغوا کاروں کی کسٹڈی میں نجم سیٹھی سے بات ہو رہی ہے. نجم سیٹھی کے پاس کون بیٹھے؟ پولیس کی پوری ٹیم، جو تفتیشی ٹیم میں نے آپ کو بتائی، سرمد سعید اور صدر صاحب، وادی صاحب کمیٹی کے سربراہ، یہ سارے ایس ایس پی، ایس پی سارے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے بھی. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی کیا حال ہے شاہد صاحب؟ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ کیا کھانا شانا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی کھانا ماشاءاللہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں جی، مجھ پہ بڑا مہربانی کر رہے ہیں، مجھے رکھا ہوا ہے بڑے دھیان سے اور بڑے میری لک آفٹر کر رہے ہیں، اور کھانا بھی ملتا ہے، صبح بھی ناشتہ یہ کیا. اچھا. جب یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا اذان کی آواز آتی ہے، مسجد قریب ہے.
सारी बातें लोकेशन ट्रेस होनी शुरू हो गई. एरिया कौन सा पता चला? फैसल टाउन, माल टाउन, शेख जायद हॉस्पिटल के पास, कैंपस के पास, जौहर टाउन अब आबाद हो गया. उस वीरान और जंगल थे, ये इलाके ट्रेस हो गए कि ये वहाँ बंद है. 40 घरों को पुलिस ने कॉर्डन कर लिया. उनके इर्द गिर्द सुरखाशिया लग गया कि भाई यहाँ है. मतलब आहिस्ता सा क्लोज किया. शहर 3 हिस्सों में तकसीम है, फिर एक हिस्से पे आ गए. एक हिस्से पता लग गया इस एरिया में, वहाँ के 40 घर हो गए. 40 घरों की गलियों में छानमान की गई, हर तरफ देखा गया. फिर मजीद क्लोज किया गया तो सिग्नल्स लोकेशन कहाँ की आई? फैसल टाउन की. जब फैसल टाउन की आई तो फैसल टाउन की गिरदोनवा में पूरे का पूरा कॉर्डन कर दिया गया. कॉर्डन कहते हैं पुलिस की ज़बान में, हिफाजत की ज़बान में, सिक्योरिटी की ज़बान में उस हिस्से को जिस पे हर तरह की आमदोरफ्त बंद कर दी जाए और मुहासरा कर लिया जाए. कॉर्डन का असल तर्जुमा है मुहासरा. इन्होंने मुहासरा कर लिया. मुहासरा हो गया तो तकरीबन कोई घर निकल आए 15-20 घरों में पुलिस की इस टीम ने कर्फ्यू लगा दिया बाकायदा. ये आई विटनेस अकाउंट दे रहा हूँ आपको. छतों पे कांस्टेबल खड़े कर दिए, आमदोरफ्त बंद कर दी. अब आप मानेंगे बट सब अजीब सी बात कि लाहौर के 40 से ज़ायद गाड़ियाँ पुलिस स्टेशनों की, वो गाड़ियाँ बुलाई गई, इन एरियो में खड़ी कर दी गई कि कोई अगर भाग कर निकलना चाहे, मुलजिम को लेकर निकलना चाहे तो निकलना बंद. बताया नहीं गया कि क्या कर रहे हैं. ये वाहिद ऑपरेशन था जो कामयाब हुआ सिर्फ इस बिना पे. जिंदा बाजियाब कराना मुश्किल होता है. अब आप ये देखें कि शायद सिटी को बरामद करने के लिए 1 से लेके 20-25 घरों तक जाना था ना. 7वां घर जो था, ये आई विटनेस अकाउंट है, 7वां घर जो था वहाँ यकीन हो गया कि इसमें बंद है. अब ये मलक करामत खोकर, उसका अपना स्टाफ था, उसके गनमैन, ये पीसी की फोर्स थी, उन सारों ने एकदम हमला किया. अंदर 8 से 9 लोग थे अगवाकारों के, और रस्सियों से बंधा हुआ शाहिद सेठी था एक कमरे में. अब कमरे की बात सुनने क्या है. 9 तामीर घर, कोठी, उसमें अभी ना कोई पर्दा है ना कुछ है. एक कमरा वीरान है अंदर दरमियान में. उसके शीशों पे भी अखबारात चस्पा किए गए. ये मैंने जाके देखा, प्लेस ऑफ एक्ट्रेस मैंने विजिट किया, अखबार चस्पा थे कटिंग करके. उसमें एक अखबार ऐसा भी था जिससे मेरी ये खबर भी लगी थी, शाहिद सेठी को अगवा कर लिया गया. अजीब सी बात बता रहा हूँ आपको. ये एक ऐसा अखबार भी उन अखबारों में शामिल था जो पेस्ट किए गए थे खिड़कियों पे ताकि बाहर से दिखाई ना दे. उनमें एक अखबार मेरा भी था जिसमें वही खबर शामिल थी. उल्टी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा था वो. अगर शाहिद सेठी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता. बाहर की तरफ जो मुंह था, उस खिड़की को खोल के मैंने देखा तो उसमें मेरी वही खबर लगी थी. अब उनको तो नहीं पता मुल्जिमों को कहाँ से अखबार लाए, वो तो रद्दी में लिए उन्होंने लगा दिए. पूरी की पूरी कहानी छपी हुई है कि शाहिद सेठी को अगवा कर लिया गया, नामालूम मुल्जिमान ने तावान तलब कर लिया, जो कुछ भी फॉलोअप था वो सारा लगा हुआ था. जहाँ ये कैद था ना फैसल टाउन जिस कोठी में, 24,000 रुपये उसका किराया था, मंथली किराए पे ली थी. पुलिस ने नजम सेठी को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, लेकिन 2 करोड़ भी लिए थे उनसे कि अगर वस्ट टू वस्ट ऐसी कोई ज़रूरत पेश आई कि हम ऑपरेशन के ज़रिए, कमांडो एक्शन किया था ना, उसके ज़रिए न बाजियाब करा सकें तो क्या करेंगे? पैसे देंगे. दूसरा ऑप्शन ये है कि तावान की रकम अदा करेंगे जो वादा कर चुके हैं मुल्जिमों से. तावान की रकम के लिए जब उनको यकीन हो गया कि फलां जगह पे पुल, देखें अगवाकारों को नहीं पता कि ये एम सिस्टम के तहत लोकेशनें ट्रेस हो चुकी हैं. वो तो इस इंतजार में थे कि 2 करोड़ आ रहा है. राणा सरवत तो है, वो तो बाँचें खिली होंगी उसकी कि जी 2 करोड़ आने वाला है. वो तो रकम देने की तैयारी मुकम्मल थी. पुलिस ने रकम अपने पास रखी हुई थी कि अगर हमें वस्ट टू वस्ट ये मौका आएगा तो हम 2 करोड़ दे के रिहा कराएंगे. रिहा तो करवाना था जिंदा. तो वो चूँकि उन्होंने कमांडो एक्शन कर लिया, कमांडो एक्शन के ज़रिए जब कमरे में दाखिल हुए तो रस्सियों से एक चारपाई के साथ बंधा हुआ था और उसको फौरी पकड़ा. मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, जिनके नजम सेठी ख़ानदान से बहुत गहरे मरासिम, बाद में वो इसी की वजह से CPLC बनी और उसके चेयरमैन बन गए CPLC के. वो मियाँ साहब बड़ा खानवादा है. नवासा इकबाल हैं, मियाँ सली के बेटे हैं, वो भी ऑन बोर्ड थे. जब मैंने यूसुफ सलाउद्दीन से और मलक करामत से ये पूछा कि क्या आपने सारा केस जो है फैसल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया, लोकल पुलिस तो वही थी. उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा कोई दिमाग ख़राब था, हमने सिर्फ मुल्जिम जो अगवाकार थे वो उनके हवाले किए, मुकदमा उनका था ज़ाहिर है. लेकिन मगवी को तो हमने चूम चाट के हमने गाड़ी में बिठाया. सरमद सईद और मलक करामत 2 गनमैन पीछे बैठे बड़ी गाड़ी में, जो पुलिस की गाड़ी जीप होती, उसमें बिठा के हम खैरियत से नजम सेठी के पास लाए, फिर और लोगों के पास घर लेके गए. अब ये पैसे वापस की, 2 करोड़ तावान तो अमानतन रखा था. फिर एक अजीब सी बात बरसब ज़हन में लाए कि ये चांद रात थी, ईद थी. अब हम ईद से 24 घंटे कबल
ایک شخص کو مسلسل 1 ماہ کی جو عجیب حراست تھی اغوا کاروں کی، اس سے چاند رات پہ رہائی دلوا رہے ہیں. خوشی کا کتنا اہم موقع تھا یہ. اب جب شاہد سیٹھی کو لے کے یہ وہاں گئے، سب سے پہلے ایوان صدر میں اطلاع گئی، لیکن اس سے پہلے ایک اطلاع آصف زرداری کو دی گئی. بڑی مبارکبادیں لاہور پولیس کو ملی. پولیس کا وہ امیج جو تباہ ہوا تھا، وہ ایک ذہین آپریشن، میں نے اسے کہا کہ آج کل چل رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ انٹیلیجنٹ آپریشن تھا. اس آپریشن میں مغوی کو خراش آئے بغیر بازیاب کروایا گیا، 1 روپیہ تاوان کا ادا نہیں کیا. اتنی ذہانت سے اس خوبصورت انداز میں آپریشن کیا گیا. سب سے بڑھ کے جو بات ہے، پولیس آپریشنز میں ناکام محض اس لیے ہوتی ہے کہ بات لیک ہو جاتی ہے، ملزمان بااثر ہوتے ہیں، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اتنے بااثر ہونے کے باوجود رانا ثروت بااثر تھا، اس کا گینگ تھا. اچھا، میں نے یہ بھی پوچھا سوال، سلیم وائدی صاحب سے پوچھا، ملک کرامت سے پوچھا، سرمد سعید سے پوچھا، یوسف صلاح الدین سے پوچھا. میں نے باری باری سب سے کہا کہ کیا آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ رانا ثروت نے اغوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ برآمدگی سے صرف 4 روز قبل ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی نجم سیٹھی کے ساتھ ملزمان کی، تو اس وقت یہ پتہ لگا کہ رانا ثروت گینگ ہے. اچھا، اس آپریشن کے دوران جو ماسٹر مائنڈ تھا پوری اس کڈنیپنگ کا، وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اس کو پولیس کہ اس ایکشن کی اطلاع ملی، وہ بیرون ملک چلا گیا. ایک بات اس کی ذہن میں رکھیے گا، رانا ثروت کی، اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں، رانا ثروت کے جس طرح پاکستان میں تعلقات تھے، بالخصوص ان علاقوں میں جو سرحدی علاقوں میں دشمندار ہیں، مثلا گرگی خاندان ہے نا، ڈیال خاندان مشہور ہیں یہ سارے، یہ بٹوں کا کشمیریوں کا خاندان، اس کے تعلقات ان خاندانوں میں اعلیٰ پولیس افسران، اسی طرز پہ اس کے تعلقات بیرون ملک بھی تھے. یہ فوری طور پہ فرار ہو گیا اور نہیں پتہ چلا کہ کہاں چلا گیا، کہاں روپوش ہوا. بعد میں پتہ لگا کہ جی دبئی میں زیادہ ٹھکانہ تھا اس کا. لیکن آپ یہ دیکھیں بٹ صاحب، اس شخص نے آپریشن سے پہلے ہی اس کو بھنک پہنچی ہے. کیا ہوا ہے، اس نے 1 سے 1.5 گھنٹے کے دوران پاکستان سے فلائی کر لیا. یہ بیرون ملک چلا گیا، قابو نہیں آیا. لیکن اتنا ہوشیار تھا کہ اس کی انفارمیشن کا نیٹ ورک ان ملزموں کا جو اس کے ساتھی ملزمان تھے ان سے زیادہ خطرناک تھا. اس نے انفارمیشن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا. 2 وجوہات پہ یہ محفوظ رہا ہے. ایک تو انفارمیشن بیسڈ، دوسرا جس پہ 15 حملے ہوئے بٹ صاحب، ہر ایک میں بچ نکلتا رہا. 16ویں حملے میں یہ مارا گیا لاہور میں. یہ حملے آپ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا مضبوط نیٹ ورک تھا دنیا میں، کہ جب یہ امارت دولت، اس کا جو نشہ تھا، اس کو جو خواب تھا، وہ تو پورا ہوا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ارب پتی ہو گیا. امریکہ میں اس کی چین تھی پبز کی، اور لنڈن میں اس کے میڈیکل سٹور بھی تھے، 4 بڑے میڈیکل سٹور. اور پھر حوالے ہنڈی کا کاروبار، بہت بڑا کاروبار. دوران تفتیش اس نے بتایا پولیس افسروں کو کہ یہ ہنڈی حوالے کا کاروبار بھی کرتا ہے. اچھا، یہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان میں کیسے کڈنیپنگ کرواتا تھا؟ بس یہی اس کی فنکاری تھی. رانا ثروت نے جیل میں بیٹھ کے، بیرون ملک بیٹھ کے، اپنے اغوا کاروں کا نیٹ ورک اتنا مضبوط رکھا کہ جو کارروائی وہ کروانا چاہتا تھا بڑی کامیابی سے کرواتا تھا. ایک پولیس افسر سے میری بات ہوئی جس نے سب سے زیادہ سے بڑی تفتیش کی. میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ہوا، رانا ثروت نے کیا بتایا، وہ کتنا بڑا جو ہے اغوا کار کیسے بن گیا، دولت کہاں سے کمائی. اس نے کہا یہ سوال ہم نے اس سے کیا تھا کہ رانا ثروت یہ نیٹ ورک تو کیسے باہر بیٹھ کے چلاتا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کس شخص کو کہاں استعمال کرنا ہے. کہتا ہے میں نے مختلف ٹیمیں بنائی تھیں، ان ٹیموں کو کام تفویض کیے تھے، تقسیم کیے تھے، ان کے ذریعے میں اپنی کامیابی حاصل کرتا تھا. اور ساتھ اس نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا جو اس تفتیشی کے بقول رانا ثروت نے دوران تفتیش یہ کہا کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہوا ہو. کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اندر جتنے اشتہاری تھے ان کو پناہ دی ہوئی تھی. جتنے مشہور اشتہاری ہیں، بڑے بڑے نامور، وہ سارے کے سارے اس کے جیل میں واقف بنے. جیل جو تھی نا، لاہور کی دونوں جیلیں، لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل اور دوسرا
कोट लखपत जेल, दोनों बड़ी जेलें हैं, हज़ारों कैदी वहाँ होते हैं. अब सबसे पहला क्रिमिनल जो इश्तिहारी था, जाना पहलवान सलीमपुरी, उसका एक भाई था मलंग. डकैती के कई वाक़यात में मलंग शामिल रहा. फिर आप ये देखें कि जो इंडिया में ये काम करता था, अमेरिका और लंदन, मैंने आपको बताया, पब थे, मेडिकल स्टोर थे. इंडिया में सोने चांदी की स्मगलिंग, कई वाक़यात सामने आए. फिर इसने जो लोग अगवा किए, शाहिद सेठी और जाहिद हफीज़ तो 45 दिन बाद, 1.5 माह बाद, 12 कौ में जहाँ रखा था वहाँ से फरार हो गया. अच्छा. मौका मिला, रात की तारीकी में सब सोए हुए थे, उसने मौका पाया, फरार हो गया. जब उनको पता लगा 5-10 मिनट बाद, अगवाकार जो तैनात थे उस पर हिफाजत पे, उन्होंने दौड़ लगाई. बनीगाला में ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ का रास्ता तो नहीं आता था, तो राणा जाहिद हफीज़ जो है वो भाग रहा था, मुलजिम पीछे आया, उन्होंने पकड़ लिया. पकड़ के लाए, पुलिस को इतला पहुँच गई. पुलिस उस कोठी में पहुँची जहाँ इन्होंने आना था, तो मुलजिमों ने फायर मार दिए, जाहिद हफीज़ का काम ख़त्म कर दिया. जाहिद हफीज़ अगवाकारों के जो कारिंदे वहाँ तैनात थे राणा सरवत के, उन्होंने उसको मारा, जाहिद हफीज़ को. तो ये जो इश्तिहारी थे ये उन्हीं से कारिंदों का काम लेता था. राणा सरवत मजहर तिब्बी का उस्ताद कैसे बना? एक दोस्ती होती है शहरदारी की, एक होती है देहात की, एक होती है थाने की हवालात की, एक होती है बड़ी दोस्ती, सबसे अहम जेल की दोस्ती. जो जेल में ताल्लुक़ बनता है ना, वो कहते हैं कब्र तक साथ जाता है, उसके असरात भी रहते हैं, उस जैसा हो जाता है आदमी. वाजिद उमर गोगी, लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की जो क्राइम हिस्ट्री है ना, उसका एक अहम चैप्टर है. बहुत बड़े बड़े लोगों से, उसके कातलों से, डाकुओं से, चोरों से, बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात. वाजिद उमर गोगी वो मिलाता है मजहर तिब्बी से इसको जेल में. मजहर तिब्बी ने कभी, मैंने नहीं सुना, मजहर तिब्बी की सारी हिस्ट्री हमने आपको बताई है कि मजहर तिब्बी जो है उसने किसी की बदमाशी, चौधराहट, डेरेदारी मानी हो, सिवाय राणा सरवत के. मजहर तिब्बी राणा सरवत को अपना उस्ताद कहता था. अच्छा, वो जेल में जब आया ना राणा सरवत, तो मजहर तिब्बी ने खड़े होकर उसको सैल्यूट मारा, उस्ताद जी कहा. तो लोगों ने पूछा कि ये तेरा उस्ताद कहाँ से आ गया भाई? उसने कहा भाई बात ये है कि ये वाहिद आदमी है, जब हम इश्तिहारी देखें, मफरूरी काटना बट साहब किसी बदमाश के लिए नहायत मुश्किल होता है. वो कहता जब हम मफरूरी काट रहे थे तो खाने को 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, तो हमें इस शख्स ने रोटी रोज़ी दी. अब रोटी रोज़ी किसे कहते हैं? काम दिया, कि उसने तरीक़ा सिखाया कि फ़लाँ जुर्म करो तो दौलत आ जाएगी. तो वो कहता है मजहर तिब्बी कि जब हम मफरूरी की हालत में थे तो हमें इसने अगवा बराए तावान की वारदातें सिखाई थी. अच्छा, राणा सरवत कैसे गिरफ्तार हुआ था? राणा सरवत ऐसे गिरफ्तार हुआ, CIA मॉडल टाउन ने पकड़ा उसको. CIA मॉडल टाउन ने, और पकड़ा भी मियाँ बीवी को, 20 लाख रुपए हेड मनी थी दोनों की. उस दौर में 20 लाख रुपए सर की कीमत होना बहुत बड़ी बात है. CIA मॉडल टाउन ने इसको गिरफ्तार किया और मियाँ बीवी दोनों जेल गए. दोनों गए लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल में. लाहौर की जेल में गए तो जब ये जेल में एंटर हुआ ना, अब ये एनी शाहिदीन जो जेल में बंद थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राणा सरवत जेल में गया तो इसके हाथ पांव टेढ़े हुए थे. क्यों? इतना तशद्दुद किया था CIA मॉडल टाउन ने इस पे, इतना तशद्दुद किया था. सारे वारदातें उगलवा रहे थे इससे, पुराने वाक़यात की तफ्तीश कर रहे थे. अब होता क्या था, अगवा बराए तावान की वारदात को कामयाबी कब कहा जाता है? जब तावान वसूल हो जाए. आप अक्सर मुग़वी को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गैंग ऐसा था जिसने तावान लेने के बाद भी लोग कत्ल किए. राणा सरवत के खाते में कई कत्ल ऐसे हैं, FIR ऐसी दर्ज हैं. अब ये माल्टाउन की FIR जो CIA ने तफ्तीश की, दोनों मियाँ बीवी की, 20 लाख सर की कीमत थी, जब कत्ल भी था, अगवा भी था. अगवा बराए तावान के दौरान कत्ल. ये जो तफ्तीश हुई, उस तफ्तीश के बाद उसको जेल भेजा गया. जेल में जो इसके साथी इसको मिले ना, मतलब मदद तिब्बी आपको हमने एक बता दिया, ख्वाजा वैस, फयाज टुंडा कहते हैं उसको, छोटा पप्पा, कुमा कसाई, आतिफ चौधरी के वालिद अफजाल, फिर लावा पहलवान, इब्बा गुजर. ये ऐसे लोग जो बड़े नामवर थे लाहौर की जराइम पेशा दुनिया में,
ان ساروں سے اس کے تعلق رہے، لیکن وہ تعلق جو میں نے آپ کو بتائے کہ اس نے لاہور، نارنگ سے لاہور، لاہور سے قصور، یہ پوری بیلٹ، بارڈر بیلٹ جو ہے، اس کی جتنی دشمندار خاندانی دشمنداری ہیں، جتنے بڑے بڑے نامور ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھے، ان سے تعلقات بنائے. ارکان قومی اسمبلی کئی ایسے تھے جن کے نام اس نے دوران تفتیش لیے. میں نے پوچھا تفتیشی افسروں سے، انہوں نے کہا جی کہ بس یہ ایسا چیپٹر ہے جو لاہور کی جرائم پیشہ زندگی کا اہم باب ہے، اہم باب کہا جا سکتا ہے. یہ سارے جتنے میں نے ملزمان بتائے. اب ان کے ساتھ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے بٹ صاحب، کہ واجد عمر گوگی نے جب ملایا نا مظہر طبی کو، تو اس وقت واجد عمر کے ساتھ رانا ثروت ایک کیس میں تھا، جس کیس میں ایک حساس ادارے کا افسر اور اس کی اہلیہ وہ بھی شامل تھے. اور یہ پوچھا جائے گا جی کہ اس کی رانا ثروت کی اہلیہ کیوں شامل تھی؟ 2 بیوی تھی اس کی، ایک بیوی کیوں شامل تھی؟ وہ جو اغوا کار بندوں کو ہوسٹیج کرتے تھے، حراست میں بٹھاتے تھے، ان کو کھانا پینا دیتی تھی. دوسری اہلیہ جو ہے جس کی ہیڈ منی تھی 20 لاکھ روپے، اس خاتون نے سہولت کار کا کردار ادا کیا رانا ثروت کے ساتھ، اسی لیے دونوں میں میاں بیوی جیل میں اکٹھے گئے. انہی کے ایک دوستی حساس ادارے کے افسر اور اس کی اہلیہ کے ساتھ تھی. وہ بھی ان کے مقدمے وار رہے رانا ثروت کے. لاہور کے 3 تھانے، مال ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور اب طلع کہتے ہیں لیاقت آباد تھانہ، 3 تھانوں میں FIR درج ہیں اس حساس ادارے کے افسر، اہلیہ رانا ثروت، اس کی اہلیہ اور واجد عمر کی. یہ مشترکہ FIR ہیں. کئی مقدمات ایسے ہیں جن میں نامور شخصیات اس کے ساتھ چالان ہوئیں، لیکن جس طرح یہ اپنے 15 حملے اس پہ ہوئے قاتلانہ، ان میں بچ نکلتا رہا. کسی مقدمے میں جیل میں کوئی رہا 1.5 سال 2 سال 3 مرتبہ گیا، لیکن سزا نہیں ہوئی. رانا ثروت متاثرہ خاندانوں کے لوگوں کو ڈراتا تھا، دھمکی آمیز خطوط، ٹیلی فون پیغامات پہنچتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف پیش ہوئے، گواہی دی، تو تمہارا انجام بھی ایسا ہوگا. اچھا، ویسے اغوا برائے تاوان کے اندر جو سزا ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ سزائے موت، اچھا، عمر قید. سزائے موت میکسیمم، کم سے کم کیا؟ عمر قید. عمر قید. سارے مقدمات میں یہ ثابت ہوتا رہا کہ رانا ثروت نے کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا، سزا کسی میں نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بٹ صاحب گواہ بیٹھ جاتے ہیں، پولیس کمزور چالان اکٹھا کرتی ہے، شہادتیں پراپر نہیں ہوتی. اور اس کے پاس تو ایلیبائی بھی ہوتی تھی، پلی آف ایلیبائی. اب اس نے کہا جناب یہ دیکھیں، یہ لاہور میں فیصل ٹاؤن میں اغوا برائے تاوان ہوا، شاہد سیٹھی، میں تو اس وقت دبئی میں تھا، یہ دیکھ لیں میری مصروفیات، یہ میرا کامہ، یہ میرا جو کفیل ہے اس کا خط، یہ فلاں کمپنی وہاں میں ایگریمنٹ کر رہا ہوں، تو یہ فلاں میرا پب، اس کی مینجمنٹ کی یہ میری حاضری، یہ میڈیکل سٹور پہ میری تصویر. یہ ایسی ایلیبائی کریٹ کرتا تھا. عدالتیں مجبور ہیں، قانون ایسا ہے پلی آف ایلیبائی کا. پلی آف ایلیبائی کے ذریعے یہ رہائی حاصل کرتا تھا. لیکن یہ موقع 2-3 بار آیا صرف، باقی مقدمات میں تو پیش ہی کوئی نہیں ہوا اس کے خلاف. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دی کسی نے؟ اس نے کہا وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں بھی مروا دے گا، ہمیں بھی اغوا کر لے گا. اب یہ 2 اغوا جو ہیں رانا زاہد حفیظ کا اور شاہد سیٹھی کا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اغوا برائے تاوان ہیں. اس میں تو ایک میں تو جان چلے گی بیچارے زاہد حفیظ کی، لیکن دوسرا کو زندہ بازیاب کروایا گیا. 2003 میں انٹرپول جو ہے وہ اسے کیسے گرفتار کرتی ہے امریکہ سے؟ یہ اغوا کے ایک مقدمے میں اشتہاری تھا، اس نے پناہ لی امریکہ میں جا کے. پاکستان نے انٹرپول سے رابطہ کیا اور اسے کہا جی کہ اسے ہمارے حوالے کریں. انہوں نے پکڑ لیا، بینکاک کے ذریعے پاکستان لے آئے. پاکستان آ کے اس نے سزا کاٹی، 7 سال کی قید کاٹ چکا. اس پہ اغوا برائے تاوان، قتل کے اور بھی بہت سارے مقدمات تھے، لیکن اس میں لوگ پیش نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ ایک تو خوف تھا اس کا، دوسرا ایلیبائی کریٹ کر لیتا تھا. اب یہ پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ ایک ایسا ڈیفنس ہے. عدالتیں کیا کرتی؟ عدالتوں کو رہائی دینی پڑتی تھی. اس لیے اس کے خلاف وہ اغوا برائے تاوان اور قتل کے دیگر مقدمات جو ہے نا وہ زیر سماعت رہے. 15 حملے ہوئے اس پہ مختلف اوقات میں، لاہور میں، شیخوپورہ میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں.
اور گجرانوالے کی ایک کورٹ میں بھی وکیلوں کے بھیس میں نے بتایا لوگ آتے رہے اس پہ حملہ آور. لیکن جب زاہد حفیظ قتل ہوتا ہے تاجر, تو اقبال نامی ایک شخص نے یہ انکشاف کیا کہ زاہد حفیظ کے قتل کے بعد اس کے ایک عزیز نے 5 لاکھ روپے میں اجرتی قاتل کراچی کے تھے جن سے یہ طے کیا کہ تم رانا ثروت کو قتل کر دو. 15,000 روپے اس کی ایڈوانس رقم سپاری کی وہ ادا کر دی گئی. وہ حملہ ناکام ہو گیا. وہ کیسے ناکام ہوا کہ میں نے بتایا کہ اس کا نیٹ ورک بہت خوفناک تھا رانا ثروت کا. رانا ثروت کو قبل از وقت پتہ لگ گیا کہ میری سپاری جو ہے وہ زاہد حفیظ کے عزیزوں نے دے دی ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. رانا محفوظ ہوتا رہا. اچھا, ایک دفعہ اس نے خود بھی جیل کاٹی اور جیل سے ضمانت کے باوجود رہائی نہیں پائی کہ اس کو خطرہ تھا کہ باہر مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو یہ جو حملہ تھا نا, جو سپاری پکڑ لی گئی تھی 5 لاکھ کے بس 15,000 ایڈوانس میں, اس میں بھی بچ نکلا. ایک تو یہ بھیس بدل کر نکلتا تھا, پتہ نہیں اپنا چلنا دیتا تھا. بہت سے لوگوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. روپوشی, اشتہاری, مفروری کاٹتا رہا. اس مفروری کے باوجود اس نے پنجاب پولیس کے سربراہ کو, وزارت داخلہ کو 3 خطوط لکھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, خدشہ ہے, مجھے سیکیورٹی دی جائے. ایک کرمنل جو ایبسکونڈر ہے, ہسٹری شیٹر ہے, وہ پولیس سے سیکیورٹی مانگ رہا ہے. 15 حملوں میں بچ گیا, 16ویں حملے میں مارا گیا. وہ حملہ کس کی طرف سے ہوا تھا؟ یہ 2014 میں ٹراؤزر پہنتا ہے, ٹی شرٹ پہنتا ہے, نوجوان بن کے تھا, اچھی ایج کا. اس نے گاڑی نکالی اور گاڑی لے کے ایسی سیر سپاٹا لبرٹی چوک میں آ گیا. اس کے مخالفوں نے تھڑا مارا ہوا تھا, گھات لگائے تھے, اس پہ حملہ کیا, یہ حملے میں مارا گیا. اس حد تک تو اس کی موت ہے نا. لیکن یہ آج تک نہیں ثابت ہوا کس نے مارا, کون تھا. اب مجھے بعض پولیس افسروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ جملہ کہا کہ یہ انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر تھا. جو حملہ آور تھے وہ پولیس والے تھے. حملہ آور پولیس والے تھے. اس کو اس کے مخالفین نے پولیس کے ذریعے مروایا. یہ وہاں جاتا ہے, وہاں نشانہ بنتا ہے, لیکن اتنا خوف تھا اس کا کہ آج تک پولیس والے تسلیم نہیں کرتے. اگر وہ جینوئن مقابلہ بھی دکھا دیتے تو وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اس کے خوف سے کہ ہم کیوں سامنے آئیں. یہ آج تک سربستہ راز ہے. ابھی تک نہیں پتہ لگا. 2014 سے 2025 11 سال بیت گئے, کسی شخص کو نہیں پتا کہ رانا ثروت کیسے مارا گیا. وہ کہتے ہیں جی کہ 3 شوٹر موقع پہ موجود ہیں, 2 بائک پہ ہیں, ایک گاڑی ان کے پیچھے. انہوں نے آ کے فائر کیا. گاڑی اس کو بکپ دے رہی تھی, شوٹروں نے مارا. اب اس خوف سے کہ رانا ثروت کے کارندے کو کارروائی نہ کر دیں, کوئی پولیس والا یہ کریڈٹ ہی نہیں لے رہا. نارملی پولیس والے اپنا نام ڈلوانا چاہتے ہیں نا کہ پولیس مقابلے ہمارا نام بھی ڈال دیں. کسی شخص نے یہ کہا نہیں کہ پولیس مقابلہ ہے. مجھے تو خفیہ طور پہ جو سینہ بسینہ باتیں چلیں, اس میں ایک اعلیٰ پولیس افسر نے کہا کہ ہمارا ہی کام ہے. میں نے کہا آپ نے مارا تو کریڈٹ لے لیں. وہ کہتا بھائی یہ ڈسکریڈٹ بن سکتا ہے. میں کیسے کریڈٹ لے لوں اس کا؟ تو میں نے کہا یہ انڈائریکٹ پولیس مقابلے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ کہتا ہے اس لیے پیش آئی کہ رانا ثروت کے سفارشیوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے, اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے, مخالفتیں بھی بہت تھیں. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے مخالفین نے اجرتی قاتل کے طور پہ آپ لوگوں کو استعمال کیا ہے؟ اس نے کہا دیر از پاسبلٹی. یہ جملہ ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ رانا ثروت پہ حملہ ہوتا ہے لبرٹی میں, اور رانا ثروت اس سے چند سال پہلے شیخ اپرا کی سیشن کورٹ میں حملہ کرواتا ہے اپنے ساتھیوں سے. G3 رائفلیں, G3 رائفل بہت کم استعمال ہوتی تھی. وکیل پہ ایک حملہ کروایا تھا, امانت پہ, امانت ایڈوکیٹ پہ جو حملہ کروایا. کئی گھنٹے تک عدالت جو ہے نا اس میں تڑتڑاہٹ گولیوں کی سنائی دی. ملزم جو بخشی خانے میں تھے وہ دبک گئے. جو لوگ پیشیوں پہ آئے ہوئے تھے سائلین, انہوں نے کونوں خدروں میں چھپ کے اپنی جان بچائی. اچھا, اس کیس میں حملہ آور جو تھے وہ پکڑے بھی گئے. ایک اس کا ساتھی اور ایک اور وہ پکڑے گئے, نصر اللہ. ان کو سزا بھی ہوئی بڑی لمبی, 53 سال دہشت گردی. ہاں, اس کیس میں دہشت گردی, عدالت میں دہشت پھیلی نا, عدالت کے اندر دہشت گردی کی دفعات لگی. اس میں اس کا ساتھی
اس پہ نہیں کوئی ثابت ہوا. کچھ ایلی بائی جو موجود ہوتی تھی, اس کی ایلی بائی آ گئی. دیکھیں 50 سال سے زائد قید سنانا کچھ چھوٹی بات ہوتی, عمر قید سے بھی زیادہ. 50 سال مجموعی قید بنتی. وہ مجموعی قید اس کے ساتھی نصر اللہ نے اور اس نے سنی. وہ سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن لاہور کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رانا ثروت پر 16واں حملہ لبرٹی چوک گلبرگ شہر کا وسط سب سے بڑا تجارتی مرکز, وہاں ہونے والے رانا ثروت کے قتل کا آج تک پتہ نہیں چلا. پنجابی میں کہتے ہیں مول ہی نہیں پیا, کوئی مول نہیں پڑا اس کا. اور رانا ثروت قتل ہو گیا. پولیس والے نے تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے مارا, مخالف سامنے کوئی نہیں آیا. کون مار گیا, کس نے مروایا, شوٹر کون تھے, آج تک کسی کو نہیں پتا. اور اس سے بڑھ کے انجام کا ایک اور بھیانک باب کسی نے پرسو بھی نہیں کیا. رانا ثروت کی جو اتنی دولت تھی اس کا کیا بنا؟ رانا ثروت کی دولت ہیرے جواہرات, سونا, چاندی, غیر ملکی کرنسی, پاکستانی نوٹ, یہ پاکستان سے باہر کے بینکوں میں بھی رکھتا تھا. وہ سارے کے سارے جو ہے نا, اس کا کلیمٹ بھی کوئی نہیں آیا. اب وہ تقسیم کس نے کی؟ مال مفت, دل بے رحم. اب دل بے رحم کون کون, کس کس نے گنگا میں ہاتھ دھویا یہ کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن پولیس نے وہ قومی خزانے کا ایک دفعہ مچلکا ریکوری کا وہ ضرور بھرا ہے. اور اس ریکوری کے ذریعے یہ بھی میری اطلاع ہے کہ بہت سارے پولیس والوں نے, دیکھیں اس طرح کے واقعات میں نا نیوز کانفرنس ہوتی ہیں بڑی بڑی. کسی پولیس والوں نے کچھ نیوز کانفرنس کرنا دور کی بات تھی, کوئی سینہ بسینہ بات نہیں چلائی. میں نے جو اوور ہیئر کیا ہے نا اس دور میں اوور ہیئر کے ذریعے مجھے یہ اطلاع ملی کہ رانا ثروت کی دونوں بیگمات کے بچے, بھائی, پیروکار, تعلق دار, کوئی شخص رانا ثروت کی کوئی زمین بھی, کوئی اثاثے بھی, کوئی کلیمٹ اس کا پیدا ہی نہیں ہوا. جب نہیں پیدا ہوا تو بحق سرکار لامحالہ ضبط ہوگی وہ. اب اس میں ایک اور بات ہے, جو مقدمہ درج ہوا آپ کو پتہ ہے وہ پولیس کی مدعیت میں ہے. مقدمے کا مدعی بھی کوئی نہیں, مقدمہ قتل, رانا ثروت کے مقدمہ قتل کا مدعی کوئی نہیں. اور وہ مدعیت کسی کی ہے؟ جس شخص کو اس کی زندگی میں لاہور نہیں پورے پنجاب کے بااثر خاندانوں کے لوگ سرپرستی کرتے رہے, بڑے بڑے نامور شخصیات میڈیوکر کا کردار ادا کرتی رہیں, اور بہت بڑے بڑے سیاستدان, خانوادے, اعلیٰ پولیس افسران, جس کی پرورش گھروں کے اخراجات برداشت کرتا رانا ثروت, ان میں سے کسی نے بعد میں نام بھی نہیں لیا. رانا ثروت کی مجرمانہ زندگی کا ایک باب اپنی جگہ پہ ہے, اور وہ میں نے شروع میں بتایا کہ شیخوپورہ ضلع, اس کی 5 تحصیلوں میں نمبر 1 تحصیل نارنگ منڈی, اور نارنگ منڈی کی مشہوری کی ایک اور بات, وہ کون سی ہے؟ 81 کا سائیکلون. 81 میں ایک ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان تھا خوفناک, جس نے نارنگ منڈی کے نصف علاقے کو تباہ کر دیا. پنجاب گورنمنٹ نے اس کی اثر نو تعمیر کی ایک منصوبہ بندی کی تھی, شہر کا نصف حصہ تباہ ہوا. جن علاقوں پہ وہ بڑے بڑے بھاری بھاری گولے برسب 2-2 کلو وزنی دھڑم کر کے آگے گرتے تھے, جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک اس طرح کا خدائی عذاب کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا. یہ وہ علاقہ تھا جہاں تباہی ہوئی, جہاں کی کرمنل ہسٹری مشہور ہے. نارنگ منڈی لاہور سے صرف 76 کلومیٹر دور ہے, صرف 76 کلومیٹر. اور اب موٹر وے کے ذریعے تو 50 کلومیٹر رہ گئی. اب موٹر وے بن گئی نا, سیالکوٹ موٹر وے, تو 50 کلومیٹر, 50 سے آپ 70 کلومیٹر 75 کلومیٹر دیکھیں. 50 سے 75 کلومیٹر کے ریڈیس میں اتنا بڑا سائیکلون آیا جس نے نصف حصے کو صرف نارنگ منڈی کے تباہ کیا. وہاں کیا ایک گرڈ اسٹیشن, آنکھ کو دیکھا واقعہ, گرڈ اسٹیشن سطح زمین سے اٹھا اور وہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پہ جا کے گرا. اتنا خوفناک سائیکلون تھا کہ زمین سے اکھڑ گئے عمارتوں کے ملبے اور اڑ کے دور جا گرے. 2-2 کلو وزنی پتھر آتا رہا, اور ہوا کا جو جھونکے تھے
جو جھکڑ کہتے، جھونکے نہیں جھکڑ تھے، وہ جھکڑ اتنے خوفناک تھے کہ عجیب تباہی کا منظر تھا. بٹ سب لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے. یہ جو واقعات ہوئے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب الہی تھا جو یہاں کے جرائم پیشہ لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اس روئے زمین پہ، جو ظلم ڈھائے تھے، اس پہ خدائی عذاب نازل ہوا. خدا جو ہے نا کسی طریقے سے وہ اتنا خوفناک غصے میں دکھائی دیا اس دور میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ہم کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ خدا نہ کرے اس سے خوفناک کوئی تباہی ہو. 1.5 سال لگا نارنگ منڈی کو بحال کرنے میں، اس کے ادارے بنانے میں. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس نے زیادہ پریشان کیا، 6 مارچ 1981 کو ہی آیا تھا. 6 مارچ 1981 کو 100 افراد، جہاں 100 سے زائد، 1000 سے زائد زخمی ہوئے. کئی معذور ہو گئے، بعد میں بیچارے چل بسے. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں 2 کلو وزنی گولے میں نے آپ کو بتایا وہ گرے تھے. اثرنو شہر تعمیر ہوا تھا، شہر کا نصف حصہ. اب اس کے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رانا ثروت کیس ہے، شاہد سیٹھی اغوا کیس. اس کے بعد CPLC بنی لاہور میں، سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی. اور نارنگ میں جو طوفان آیا اس کے بعد 2 ادارے بنے، PDM میں پروونشل ڈیولپمنٹ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پنجاب کی ہے، اور ایک NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد یہ زیادہ ابھر کے سامنے آئیں. لیکن جب نارنگ منڈی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اس طرح کے ہمیں تعمیراتی ادارے جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. انفراسٹرکچر ہمارا کمزور تھا، ہماری نظریں منظم اداروں کی طرف تھی. بہت سارے عسکری جو بہت لاجسٹکس تھی نا، اس نے آ کے اس کی تعمیر و مرمت میں کردار ادا کیا. پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشل بجٹ منظور کیا جس کے تحت اس شہر کی تباہی جو تھی نا اس کو بحال کیا گیا اور بالکل اثر نو شہر بنا اور لوگ وہاں بسے. اب یہ نارنگ منڈی میں نے بتایا جرائم پیشہ افراد کی سرزمین ہے، لیکن اس سرزمین نے بڑے بڑے نامور دانشوروں کو، صحافیوں کو بھی جنم دیا. اظہر سہیل پاکستان کے بڑے اخباروں کے ایڈیٹرز، بڑے بڑے اخبارات، بہت بڑے ٹی وی اینکر، وہ جو پروگرام کرتے تھے پاکستان کے والے سے، اخباروں کی سرخیاں اداریوں پہ. ان کے بھائی چھوٹے اطہر مسعود مرحوم، دونوں مرحومین جو ہیں وہ بھی اسی سرزمین کی پیداوار تھے. یہاں تو بڑے بڑے نامور شخصیات کو بھی اس سرزمین نے جنم دیا ہے. لیکن جرائم پیشہ افراد کی جو کہانی ہے وہ کئی رانا ثروت اس زمین پہ پیدا ہوئے، جرائم پیشہ زندگی میں گئے، لیکن انجام ان کا بڑا بھیانک ہوا. رانا ثروت سے بدترین انجام کی کہانیاں بھی میرے سینے میں ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی ناظرین کو کسی طور کبھی پھر انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. آپ بے شک ان وارداتوں سے اربوں روپے کما لیں یا پھر پنجاب بھر کے اشتہاریوں کے گاڈ فادر بن جائیں. جو بھی اس کرائم کی دنیا میں آیا اس کا انجام یہی ہوا، یا تو وہ دشمن کی گولی کا نشانہ بنا یا جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا.